حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ اب حضرت بلال پہ کون سا ظلم نہ ہوا؟ مارے گئے، پیٹے گئے، کوٹے گئے، ہاں کون سا ظلم نہ ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے بلال کو پٹتے ہوئے، مار کھاتے ہوئے دیکھا، کہنے لگے بلال بڑا دکھ ہوتا ہے جب تجھے مار کھاتا دیکھتا ہوں، ایسا کر تو کلمہ پڑھتا ہے زور سے نہ تو لوگ چڑ جاتے ہیں تجھ سے۔ آج تو مسجد میں پنکھے لگے ہیں، قالینیں بچھی ہیں، اے سی لگے مسجدوں میں، آدمی کہتا بڑا مشکل ہے بھئی دین پہ چلنا، یہ کام تو بس مولوی لوگوں کا ہی ہے۔ بتائیے آج مشکل ہے یا تب مشکل تھا جب آگ پہ لٹا کر کے چربی پگھلائی جاتی تھی؟ آج مشکل ہے دین پہ چلنا، آج ایسی یہ تو مشکل ہے دین پہ چلنا، کل تلواروں کے سائے میں سجدے ہوتے تھے تب مشکل نہیں تھا دین؟ منہ اٹھا کے کہہ رہا بڑا مشکل کام ہے دین پہ چلنا۔ دین پہ چلنا مشکل ہے نہیں، ہم نے بنا رکھا ہے، ہم نے بنا رکھا ہے۔ کتنا مشکل ہے دین پہ چلنا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں بلال یار زور سے کلمہ نہ پڑھا کر، یہ مارتے ہیں تجھے۔ آپ نے نا 2-3 دن چپ رہے، کچھ نہ پڑھا، چپ رہے نا تو پھر 3 دن بعد آپ کی زبان نے زور سے کلمہ کہہ دیا، پھر مار ہوئی نا تو پھر حضرت ابو بکر جا رہے تھے، کہنے لگا یار میں نے تو منع کیا تھا زور سے کلمہ نہ پڑھنا۔ کہنے لگے ابو بکر کیا بتاؤں، جب تک ان کے نام پہ پٹائی نہ ہو مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ میں 2 دن چپ رہ کے دیکھ لیا یار مزہ ہی نہیں آیا، اس لیے مارے کھاتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ حضور کا غلام پٹ رہا ہے، دنیا جانے ان کے عشق میں کتنا دم ہے، اس لیے مارے کھاتا ہوں۔ کسی نے کہا یار بلال تو ان سے اتنا پیار کرتا ہے، سننا بہت غور سے حضرت بلال کے جملے، تو ان سے اتنا پیار کرتا ہے، ان کے لیے مارے کھا رہا ہے، لیکن وہ ہے کہ تجھے بچانے نہیں آتے؟ تو محبوب کی بات تھی۔ حضرت بلال نے نا یہ نہیں کہا تو نے سچ کہا یار بلا وجہ اتنی مارے کھا رہا ہوں، آپ نے معلوم ہے کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں اگر کوئی بازار سے برتن خریدتا ہے نا تو وہ بھی بجا کے دیکھتا ہے۔ عورتیں جاتی ہیں نا ہنڈیاں بجا کے بتا دیتی ہیں پکی ہے کہ کچی ہے۔ اب تو نہیں، اب تو کوکر چل رہے ہیں، پہلے آگ میں پکتا تھا اب گیس میں پک رہا ہے، اس لیے آدمیوں کو گیس کی بیماری بہت ہو رہی۔ بھائی یہ مت کہہ دینا گیس کی بیماری کیوں، مفتی عماد نے کیا کہا، تم بھی ذرا خیال کرنا، یہ تھمنل بنانے میں بہت آگے ہوتے ہیں، گیس ہی چپکا دیں گے اس پہ۔ بہرحال تو آج پہلے کچے برتنوں میں کھانے بنتے تھے، لوگ کہتے ہیں آج پیسہ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن عقیدے کمزور ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں پہلے حویلی کچی ہوتی تھی ایمان پکے ہوتے تھے، آج حویلی پکی ہو گئی ہے تو ایمان کچے ہو گئے۔ تو حضرت بلال سے کہا کہ یار چھوڑ کیوں نہیں دیتا نام جب وہ تجھے پوچھنے ہی نہیں آتے؟ حضرت بلال کہنے لگے جب کوئی برتن خریدنے جائے تو وہ بھی بجا کے دیکھتا ہے کچا ہے کہ پکا، کہتے جب تم برتن خریدو تو بجا کے دیکھتے ہو، اور وہ تو غلام خرید رہے ہیں، رب رسول بجا کے دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے میرا بلال پکا ہے کہ کچا ہے۔ کہنے لگے یا اللہ میں آزاد ہوں نہ ہوں بس مصطفیٰ کی نظروں میں مجھے پکا اتار دے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، حضور کی نظروں میں پکا بنا دے۔ ایک دن میرے حضور گزرے نا تو حضرت بلال پہ مار ہوتے دیکھی نا حضور رو دیے۔ میں کہہ رہا تھا کہ عشق کو کیسا ہوتا ہے، حضور رو دیے اور آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی نظر پڑ گئی، یا رسول اللہ کیوں روئے؟ کہنے لگے ابو بکر اگر میرے پاس دولت ہوتی میں اپنے بلال کو آزاد کرا لیتا۔ اتنا سنا حضرت ابو بکر فوراً پلٹ گئے، جیسی پلٹے حضور نے فرمایا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بلال کو آزاد کرانے۔ حضور نے فرمایا پھر ایسا کر بلال کی خریداری میں میرا بھی حصہ ڈال لینا، بلال کی خریداری میں میرا بھی حصہ ڈال لینا۔ اب ذرا سننا پیارے، تھوڑا سا ہوشیار رہنا، عقیدے کے چور گھوم رہے، عقیدے کے چور لڑاتے ہیں ہمیں، کہتے ہیں ابو بکر غلط ہے، عمر غلط ہے، حق علی کا پہلے ہے، یہ کہہ کے جھگڑے کرا رہے ہیں ہمارے بیچ۔ بتا تو صحیح، جو حضور کو سب سے پیارا ہو پھر وہ امت کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ جی میری سمجھ میں باتیں نہیں آتی۔ اب اگر کوئی ابو بکر عمر کو گالی دینا
تو مولوی سے فتوے نہ لینا، سمجھ لینا کہ یہ عقیدے کا چور آیا ہے۔ بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے اس وقت، قرب قیامت ہے، ایمان بڑی آسانی سے سرک جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم مولوی دیکھتے رہ گئے، پیر کرتے رہ گئے، پیر ایمان ہی چرا کے لے گیا۔ ابو بکر کو نہ مانو، عمر کو نہ مانو، ہاں شان دیکھ ابو بکر کی۔ میرے حضور فرماتے ہیں ابو بکر میرا بھی حصہ کر لینا، اٹھے جائے۔ آپ نے نا پہلے حضرت عباس کو بھیجا تھا جو ایمان بھی نہیں لائے تھے، کہ عباس امیہ سے میری نہیں بنتی ہے، میں جاؤں گا نا تو وہ مجھے شاید بیچے گا ہی نہیں، تم جاؤ سودا کرو۔ جب عباس گئے نا حضرت عباس تو کہنے لگے بیچو گے غلام کو؟ اس نے کہا بیچوں گا۔ تو کہا کیسے؟ کہا کہ اس نے 50 سونے کے سکے بتائے، 50، جبکہ یہ قیمت 3 گنا زیادہ تھی۔ 50 سونے کے سکے، کہنے لگے مجھے نہیں خریدنا، ابو بکر کو خریدنا ہے۔ تو امیہ فوراً بدل گیا، کہنے لگا پھر سودا ابو بکر کے سامنے ہی ہوگا، انہیں بلایا جائے۔ ابو بکر صدیق آ گئے، جب پوچھا نا کتنے کا ہے، اس نے ڈائریکٹ دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا اچھا تم آئے ہو؟ اس نے کہا میں 200 سکوں میں بیچوں گا۔ آپ نے فرمایا جا سودا پکا کیا۔ اس نے کہا نہیں ٹھہریے، 400 سکوں میں۔ بات بڑھتے بڑھتے 1000 تک آ گئی۔ حضرت ابوبکر کہتے رہے دیا۔ جب 1000 پہ بات پہنچی لوگوں نے کہا یار امیہ شرم کر، ہانڈی کا منہ کھلا ہو تو بلی کو خود شرم آنی چاہیے، تو بار بار سودا بدلتا جا رہا ہے۔ ابوبکر کہتا جا رہا ہے ہاں کم سے کم حیا کر، سودا اب تو رہنے دے۔ اس نے کہا ایسا نہیں دوں گا۔ کہا پھر؟ کہا 1000 سکے لوں گا اور ساتھ میں نا 3 کنیزیں چاہیے، 2 کنیزیں، 1 یمنی غلام چاہیے، 3 چاہیے اس کے بدلے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جا وہ بھی دے دیے۔ سودا ہو گیا، پیسے بھی گن گئے، غلام بھی دے دیے، تینوں کافر غلام تھے، تینوں دے کے چلے۔ جب حضرت بلال کو لینے گئے نا، جانتے ہو جیسے بندہ سجدے میں جاتا نا، اس طرح ٹانگیں موڑ کے حضرت بلال کی کمر کے اوپر 2 چکی کے پاٹ رکھے ہوئے۔ اللہ کتنے زور سے کتنے؟ 2۔ مرغے سے کھا کے باتیں بنانے میں کوئی بڑی بات نہیں لگتی ہے۔ اپنی دکان پہ بیٹھ کے پورا دین کا نظام سمجھانا بتا اور باتیں کر لینا بڑا آسان ہے، بڑا مشکل ہوتا کہ تپتی ہوئی ریت پہ حضور کا کلمہ پڑھنا، بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے ظلم کے آگے رب کی وحدانیت کا اعلان کرنا۔ گئے نا تو 2 پاٹ رکھے تھے، ہٹائے، لے کے کندھے پہ ڈال کے چلے نا تو حضرت عباس کہنے لگے ابو بکر اس میں ایسا کیا ہے جو اتنی بڑی قیمت چکا کے جا رہے ہو؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ تم سے بڑا عقل مند اور دانا کوئی نہیں ہے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ تم وہ تجارتی ہو جو کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا ہے، تم وہ تجارتی ہو جس نے کبھی نقصان نہیں اٹھایا ہے۔ لیکن آج ابو بکر مجھے حیرت ہو رہی ہے، اتنا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہے ہو، اللہ اکبر، کالے کے بدلے میں گورے دے کے جا رہے ہو، 1 کے بدلے میں 3 دیے ہیں اور 1 کے بدلے میں 10 گنا قیمت زیادہ دے کے جا رہے ہو۔ اے ابو بکر بتاؤ اس میں ایسا کیا ہے جو اسے لے کے جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے مڑ کے پیچھے دیکھا، کہنے لگے تم نے کیا قیمت لگائی ہے؟ کچھ بھی نہیں لگائی۔ کہتے اگر پوری دنیا پر ابو بکر کی حکومت ہوتی اور تم اس بلال کے بدلے میں وہ ساری حکومت مانگ لیتے تو ابو بکر ساری حکومت دے دیتا، لیکن بلال کو چھوڑ کے نہ جاتا۔ کہا اس میں کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، ابو بکر نے کہا تھا تم نہیں جانتے ہو، اس میں ایسا کیا ہے؟ فرمایا سنو، یہ جو بلال لے کے جا رہا ہو یہ میرے محبوب کو پسند آ گیا۔